ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری بات ہو رہی ہے مقدمہ کی تیسری فصل میں، جس میں ذکر کیا تھا کہ اس فصل میں علم کی فضیلت پر جو ائمہ ہدی علیہ السلام کی طرف سے روایات ہیں ان کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلی روایت جناب امام رضا علیہ السلام سے جو منسوب ہے اس روایت کو ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد 3-4 روایت ہیں جناب امیر المومنین علیہ السلام سے علم کی فضیلت پر جو تھیں انہیں ذکر کیا، اور اب صاحب کتاب جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کو ذکر کر رہے ہیں۔ وعن زین العابدین علی بن الحسین علیہم السلام، کہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام معصوم فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی طلب العلم لطلبوه ولو بسفک المہج وخوض اللجج۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علم کے طلب کرنے میں کیا چھپا ہوا ہے، علم کے حاصل کرنے کی فضیلت کیا ہے، مولا فرماتے ہیں اگر اس سے لوگ آگاہ ہو جائیں لطلبوہ، تو وہ ضرور بضرور علم کو حاصل کریں گے، اگرچہ ولو بسفک المہج، اگرچہ کہ اس کی خاطر جگر کا خون ہی انہیں کیوں نہ بہانا پڑے، وخوض اللجج، اگرچہ کہ پانی کی گہرائیوں میں غوطہ ور ہی کیوں نہ ہونا پڑے، وہ پانی کی گہرائیوں میں غوطہ ور ہو کر اپنے جگر کا خون بہا کر کیا کریں گے، وہ ضرور بضرور علم کو حاصل کریں گے۔ جب ہم علم دین حاصل کرتے تھے تو کبھی دائرۃ الامتحان والے امتحان لیتے تھے، کبھی مدرسے والے امتحان لیتے تھے، 6 ماہی، 6 ماہی، 9 ماہی، سالانہ یہ امتحان ہوا کرتے۔ تو ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے جو ہے ایک شعر پڑھا، کہا خون جگر چوس لیتا ہے امتحان کا زمانہ، خون جگر چوس لیتا ہے امتحان کا زمانہ، کبھی 6 ماہی، کبھی 6 ماہی، کبھی سالانہ۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ امام معصوم فرماتے ہیں کہ اگر علم کے طلب کرنے کی فضیلت سے لوگ آگاہ ہو جائیں تو اپنے جگر کا خون دے کر وہ علم کو حاصل کریں گے۔ پھر فرمایا ان اللہ تعالی اوحی الی دانیال، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دانیال نبی کی طرف یہ وحی فرمائی، ان امکت عبادی الی الجاہل، فرماتے ہیں اے دانیال میری نظر میں، اللہ کہہ رہا ہے دانیال نبی سے، میری نظر میں، میرے بندوں میں سب سے زیادہ ناراضگی کا باعث، ناراضگی کا مورد، یعنی وہ شخص کہ جس سے میں اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہوں، الجاہل، وہ کیا ہے، جاہل ہے، المستخف بحق اہل العلم، جاہل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اہل علم لوگوں کے حق میں
کوتاہی برتتا ہے، انہیں حقیر جانتا ہے، التارک للاقتداء بہم، اور جاہل ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی اہل علم لوگوں کی اقتداء چھوڑ دیتا ہے، ان کی تابعداری نہیں کرتا، وہ ایسا شخص اللہ فرماتا ہے کہ وہ میری نظر میں بہت مبغوض ہے۔ وَإِنَّ أَحَبَّ عَبِيدِي إِلَيَّ، اور میرے بندوں میں سے جو مجھے بہت پسند ہے، اتقا، وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والا شخص ہے، الطالب للثواب الجزیل، کہ جو آخرت کے ثواب کو طلب کرنے والا ہے، اللازم للعلماء، جو علماء کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، التابع للحلماء، اور جو بردبار لوگوں کی اتباع کرتا ہے، القابل عن الحکماء، اور صاحبان حکمت کی باتوں کو قبول کرنے والا ہے۔ یہاں کلمہ قابل بھی ہے اور ایک نسخے میں قائل بھی ہے۔ اگر قابل ہو تو یوں ترجمہ بنے گا کہ القابل عن الحکماء، کہ صاحبان حکمت کی باتوں کو قبول کرنے والا ہے، اور اگر قائل ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکماء کی طرف سے جو حکمت کی باتیں جاری ہوتی ہیں ان سب کا وہ کیا ہے؟ قائل ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے، اے دانیال نبی، ایسا شخص مجھے بہت پسند ہے۔ اگلی روایت امام باقر علیہ السلام سے ہے، مولا فرماتے ہیں، قال، مولا فرماتے ہیں، من علم بابا ہدن فلہ مثل اجر من عمل بہ، کہ جس نے بھی کسی کو ایک ہدایت کے باب کی تعلیم دی اور پھر اس شخص نے اس پر عمل بھی کیا، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرٍ مَنْ عَمِلَ بِهِ، تو جو بھی عمل کرتا جائے گا اس کا ثواب، اس جتنا ثواب اس کو بھی ملے گا کہ جو تعلیم دینے والا ہے۔ وَلَا يَنْقُصُ أُولَئِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، اور عمل کرنے والے لوگوں کے اجروں میں کسی قسم کی کمی بھی نہیں آئے گی۔ اس کے بعد فرمایا، وَمَنْ عَلَّمَ بَابَ ضَلَالَةٍ، اللہ اکبر، اور جس نے گمراہی کی تعلیم دی، کان علیہ مثل اوزار من عمل بہ، تو اس پر وہی اتنا ہی بوجھ ہوگا کہ جو اس ضلالت اور گمراہی پر عمل کرے گا، یعنی جو ضلالت اور گمراہی پر عمل کرنے والے کا بوجھ ہے وہی بوجھ اس شخص پر بھی آئے گا کہ جس نے گمراہی پھیلائی ہے۔ وَلَا يَنْقُصُ أُولَئِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا، اور گمراہ ہونے والے لوگوں کے وزنوں میں، ان کے بوجھوں میں، ان کے گناہوں میں کسی قسم کی کمی بھی نہیں آئے گی۔ لہذا امام کے اس فرمان سے معلوم ہوا کہ انسان ہدایت کو پھیلانے والا بنے، انسان ہدایت کی تعلیم دینے والا ہو، گمراہی کی تعلیم دینے والا نہیں ہونا چاہیے۔ اور مولا باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، وعنہ علیہ السلام، امام باقر سے روایت ہے، فرمایا، عالم ینتفع بہ، او عالم ینتفع بہ، ایسا عالم کے جس سے نفع حاصل کیا جائے، جس کے علم سے فائدہ حاصل کیا جائے، افضل من 70,000 عابد، فرمایا کہ وہ 70,000 عبادت گزاروں سے افضل ہے۔ دوسری روایت میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ان الذی یعلم العلم منکم، تم میں سے جو بھی دوسروں کو سکھاتا ہے، علم سکھاتا ہے، لہو اجر المتعلم، اس کو طالب علم والا اجر بھی ملے گا، وَلَهُ الْفَضْلُ عَلَيْهِ، اور اس کے لیے اس سے بڑھ کر فضل ہے، طالب علم پر بھی اس
اس کا فضل ہے، اس لیے کہ اس نے طالب علم کو تعلیم دی ہے۔ فَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مِنْ حَمَلَةِ الْعِلْمِ، فرمایا کہ پس علم حاصل کرو علم اٹھانے والوں سے۔ حملۃ العلم سے مراد ہے اہل علم، علماء حقہ، علماء دین۔ فرمایا علم دین علماء دین سے حاصل کرو۔ وَعَلَّمُوهُ إِخْوَانَكُمْ، مولا فرماتے ہیں علم دین حاصل کر کے اپنے بھائیوں کو علم دین کی تعلیم دو۔ کما علموکموہ العلماء، جس طرح کہ علماء نے علم دین تمہیں سکھایا ہے، انہوں نے تمہیں علم سکھایا ہے، تم آگے علم سکھاؤ۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں عنہ علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لمجلس اجلسہ الیہ، اجلسہ الی، لمجلس اجلسہ الی من اوثق بہ، اوثق فی نفسی من عمل من عمل سنۃ لمجلس اجلسہ الی من اثق بہ، اوثق فی نفسی من عمل سنۃ، مولا فرماتے ہیں بیٹھنا اس کے پاس کہ جس پر میں اعتماد کرتا ہوں، ایک ایسے شخص کے پاس جا کر محفل جمانا، ایک ایسے شخص کے پاس جا کر بیٹھنا کہ جو میرا با اعتماد ہے۔ فرمایا اوثق فی نفسی من عمل سنۃ، وہ میرے نزدیک زیادہ مناسب ہے، زیادہ قابل اعتماد ہے اس شخص سے کہ جو 1 سال کی عبادت کرتا ہے۔ تو یہ کنایہ ہے، یعنی اوثق بمعنی معتبر، یہ کنایہ ہے اس بات سے کہ جو شخص بھی اہل علم لوگوں کی محفل میں جا کر بیٹھتا ہے، امام معصوم فرماتے ہیں اہل علم لوگوں کی محفل میں بیٹھنا میرے نزدیک معتبر ہے 1 سال کی عبادت سے۔ وعن الصادق علیہ السلام، امام زین العابدین سے روایت مکمل، امام باقر علیہ السلام سے روایت مکمل۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف آتے ہیں۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، مولا فرماتے ہیں من علم خیرا، جو کسی کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرٍ مَنْ عَمِلَ بِهِ، پس اس کا اجر اتنا ہے کہ جو اس نیکی پر عمل کرتا ہے۔ قل تو راوی کہتا ہے میں نے عرض کی فَإِنْ عَلَّمَهُ غَيْرَهُ يَجْرِي ذَلِكَ لَهُ، مولا اگر علم خیر کی تعلیم حاصل کرنے والا کسی اور کو خیر کی تعلیم دے، مثال کے طور پر وضو سیکھنے والا کسی اور کو جا کر وضو سکھاتا ہے، کیا جو وضو سکھا رہا ہے اس اگلے شخص کو جو اجر مل رہا ہے، کیا وہ اجر بھی اس پہلے معلم کو ملے گا؟ کالا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا ان علمہ الناس کلہم جرا لہ، کہا اگر وہ یعنی دوسرا شخص کہ جسے ایک عالم دین نے خیر کی تعلیم دی ہے، اگر دوسرا شخص تمام لوگوں کو خیر کی تعلیم دے دے، جرا لہو، تو جو اجر
کہا کہ تمام لوگوں کو اس خیر پر عمل کرنے کا مل رہا ہے، یہ تمام کا تمام اجر جو ہے وہ خیر کی تعلیم دینے والے کو ملتا رہے گا۔ کل تو راوی کہتا ہے میں نے عرض کی یبنا رسول اللہ فإن مات، اگر وہ مر جائے کیا پھر بھی وہ اجر ملتا رہے گا؟ قال وإن مات، اگرچہ کہ وہ مر جائے تب بھی جب تک لوگ خیر پر عمل کرتے رہیں گے تو خیر کی تعلیم دینے والے کو اتنا اجر ملتا رہے گا جتنا اجر اس نیکی پر عمل کرنے والے کو مل رہا ہے۔ وعنہ علیہ السلام، دوسری روایت جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، قال فرمایا تفقہوا فی الدین، اللہ کے حلال اور حرام کو سیکھو، دین میں تفقہ غور و فکر کرو، اللہ کے حلال اور حرام کو سیکھو۔ فَإِنَّ مَن لَّمْ يَتَفَقَّهْ مِنْكُمْ فِي الدِّينِ فَهُوَ أَعْرَابِيٌّ، مولا فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو بھی دین میں غور و فکر نہیں کرتا، جو دین کے حلال اور حرام کو تم میں سے نہیں سمجھتا، مولا فرماتے ہیں میری نظر میں فَهُوَ أَعْرَابِيٌّ، وہ بدو ہے، بدو۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ، اور اللہ سبحانہ وتعالی تو قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، چاہیے کہ وہ دین میں غور و فکر کریں، دین کے حلال اور حرام کو سمجھیں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ اللہ کے حلال اور حرام کو سمجھ کر واپس لوٹے اپنے قوم میں، اپنی قوم میں واپس لوٹے، عالم بن کر لوٹے تو کیا کریں؟ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرا سکیں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ ان کی اس تبلیغ کے ذریعے سے وہ خدا سے ڈر جائیں اور نیک بن جائیں۔ تو خدا کہہ رہا ہے، امام معصوم فرماتے ہیں کہ خدا کا حکم ہے کہ اللہ کے حلال اور حرام کو سمجھو، سمجھ کر اپنی قوم میں جاؤ اور انہیں اللہ کے حلال اور حرام کی تعلیم دو، انہیں اللہ کے گناہوں سے ڈراؤ، آخرت سے ڈراؤ، تاکہ وہ ڈر جائیں۔ وعنہ علیہ السلام، اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں علیکم بالتفقہ فی دین اللہ ولا تکونوا اعرابا، مولا فرماتے ہیں تم پر ضروری ہے، تم پر لازم ہے کہ تم اللہ کے حلال اور حرام کو سیکھو، ولا تکونوا اعرابا، اور تم بدو نہ بنو، فَإِنَّهُ مَن لَّمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِ اللَّهِ، مولا فرماتے ہیں جو اللہ کے دین کو نہیں سمجھتا، جو اللہ کے دین کو نہیں سیکھتا، جو اللہ کے دین میں حلال اور حرام کو نہیں سمجھتا، نہیں سیکھتا، لَمْ يَنظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو پھر اللہ قیامت کے دن اس پر نظر رحمت نہیں کرے گا، وَلَمْ يُزِكَّ لَهُ عَمَلًا، اور اس کے عمل کو بھی پاک و پاکیزہ نہیں کرے گا۔ تو علم دین حاصل کرنے کا کتنا فائدہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا مورد نظر ہوگا قیامت کے دن، اس کے اعمال پاک و پاکیزہ ہوں گے قیامت کے دن، اس شخص کے کہ جو فقیہ بن جائے، جو عالم دین بن جائے، جو اللہ کے حلال اور حرام کو سمجھنے والا بن جائے۔ امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں لا وددت، بڑی مشہور حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا وددت ان اصحابی ضربت رؤوسهم بالسیاط حتی یتفقہوا، مولا فرماتے ہیں میں پسند کرتا ہوں، ضرور بس ضرور میں پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ بے شک میرے جو اصحاب ہیں، میرے جو ماننے والے ہیں، جب تک وہ اللہ کے حلال اور حرام کو نہیں سیکھتے، دین میں غور و فکر نہیں کرتے، میں ان کے سروں پر کوڑے ماروں تاکہ وہ اللہ کے دین کو سیکھ لیں۔ اللہ اکبر۔
تو اگر ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی بننا چاہتے ہیں، امام کے ساتھی بننا چاہتے ہیں، امام کے پیروکار بننا چاہتے ہیں، تو امام کی تو یہ تمنا ہے، امام تو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے حلال اور حرام کو سمجھیں، ہم تفقہ کریں، ہم فقیہ بنیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں دوسری حدیث میں، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یاد رکھو علماء دین انبیاء کے وارث ہیں۔ ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، انبیاء درہم اور دینار نہیں چھوڑتے، وانما ورثوا احادیثا من احادیثہم، بلکہ وہ اپنی احادیث میں چند احادیث چھوڑ کر جاتے ہیں۔ فمن اخذ بشیء منہا، پس جو بھی ان احادیث میں سے لے لیتا ہے، فقد، یعنی جو بھی انبیاء کی چھوڑی ہوئی احادیث کو یاد کر لیتا ہے، ان کا علم حاصل کر لیتا ہے، فقد اخذ حظا وافرا، گویا کہ اس نے بہت بڑا دنیا میں حصہ لے لیا ہے۔ فانظروا عملکم ھذا امن تأخذونہ، پس اپنے عمل کو دیکھو تم کس سے لے رہے ہو۔ فإن فینا اہل البیت فی کل خلف عدولا، یاد رکھو کہ ہم اہل بیت علیہم السلام میں سے ہمارے چلے جانے کے بعد کچھ عادل افراد موجود ہیں، ینفون عنہ تحریف الغالین، جو عادل افراد ہیں نا، وہ غالیوں کی تحریف و انتحال المبتلین، اور اہل باطل کی نئے نئے مذہب اور بدعتیں، و تاویل الجاہلین، اور جاہل لوگوں کی تاویلوں کو علم کے ذریعے سے دور کر دیتے ہیں۔ وعنہ، اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ اپنے بندے سے خیر کا ارادہ رکھتا ہے، فقہہ فی الدین، اسے دین کا علم عطا فرماتا ہے، اسے اپنے حلال اور حرام کا علم عطا فرماتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ جب اللہ کسی سے خیر کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے فقیہ بنا دیتا ہے، اسے فقیہ اہل بیت بنا دیتا ہے۔ وقال معاویۃ بن عمار للصادق، راوی معاویہ بن عمار امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتا ہے، کہتا ہے رجل، کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ رجل راویۃ لحدیثکم، یبث ذلک فی الناس ویشددہ فی قلوبہم۔ ہاں، روایت یوں ہے کہ معاویہ بن عمار کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، رجل راویۃ لحدیثکم، مولا ایک شخص ہے جو آپ کی حدیثیں کثرت سے بیان کرتا ہے، یبث ذلک فی الناس، اور وہ آپ کی حدیثوں کو لوگوں میں پھیلاتا ہے، یعنی جہاں کہیں بھی بیٹھتا ہے وہ آپ کی احادیث بیان کرتا ہے۔ قال الصادق علیہ السلام وقال الباقر علیہ السلام وقال علی بن ابی طالب علیہ السلام ویشددہ فی قلوبہم، اور وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو پکا کرتا ہے۔ وقلوب شیعتکم، اور آپ کے شیعوں کے دلوں کو بھی مضبوط کرتا ہے آپ کی روایات اور آپ کی حدیثیں بیان کر کے۔ فَلَعَلَّ عَابِدًا مِّن شِیعَتِکُمْ لَيْسَتْ لَهُ هَٰذِهِ الرَّوَایَةُ، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیعوں میں سے ایک ایسا عبادت گزار شخص ہو کہ جس کا یہ اسلوب نہ ہو، کہ جو اسلوب ایک عالم دین کا ہے۔
ایہما افضل، مولا یہ بتا دیجئے کہ وہ شخص جو آپ کی حدیثیں لوگوں کو بیان کرتا ہے اور انہیں آپ کے دین پر مضبوط کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص کے جو عبادت گزار ہے، تو آپ کے شیعوں میں سے ان دو میں سے کون افضل ہے؟ تو مولا نے فرمایا، تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، الراویۃ لحدیثنا، وہ شخص جو ہماری حدیثوں کو نقل کرنے والا ہے، یشد بہ قلوب شیعتنا، کہ وہ حدیث کے نقل کرنے پر ہمارے شیعوں کے دلوں کو مضبوط کرتا ہے، افضل من الف عابد، آپ تو ایک عبادت گزار کی بات کر رہے ہیں، ایسا عالم 1000 عبادت گزاروں سے افضل ہے۔ وعنہ علیہ السلام، اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، قالا ما من احد یموت من المؤمنین احب الی ابلیس من موت فقیہ، کہا کہ مومن بھی مرتے ہیں اور فقیہ بھی مرتا ہے، کہا کہ دو موتیں ہیں، ایک مومنین کی موت ہے اور دوسرا فقیہ کی موت ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رکھو ابلیس کے ہاں فقیہ کی موت زیادہ پسند ہے بنسبت مومنین میں سے کسی کا مر جانا۔ مولا فرماتے ہیں کہ ما من احد یموت من المؤمنین، کہ مومنین میں سے مرنے والا جو ہے وہ اتنا احب، اتنا پسندیدہ نہیں ہے ابلیس کی نظر میں من موت فقیہ، فقیہ کی موت کی نسبت، یعنی ابلیس کو جو پسند ہے وہ مومن کی موت پسند نہیں ہے بلکہ ایک فقیہ کی موت پسند ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فقیہ کا درجہ کتنا عظیم ہے ائمہ علیہ السلام کی نظر میں، اور ابلیس کی نظر میں بھی فقیہ کا درجہ کتنا عزیز ہے۔ اتنا بڑا درجہ تو ہے ایک فقیہ کا کہ جس کے مرنے کی تمنا ابلیس جیسا خبیث کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ عنہ علیہ السلام، اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اذا مات المؤمن الفقیہ سالم فی الاسلام سلمۃ لا یسدھا شیء، فرمایا کہ جب ایک فقیہ مؤمن مر جاتا ہے، مؤمن فقیہ جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اسلام میں ایسا شگاف پڑ جاتا ہے، لا یسدھا شیء، جس کو پھر کوئی شے بھی پر نہیں کر سکتی۔ امام صادق علیہ السلام کے بعد اب روایت جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں وَعَنِ الْقَاظِمِ علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام علم کی فضیلت اور علماء کی فضیلت اور فقہاء کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قال اذا مات المؤمن، کہا یاد رکھو جب کوئی مومن مر جاتا ہے، بقت علیہ الملائکۃ، مومن حق جب مرتا ہے ملائکہ روتے ہیں، وبقاء الارض التي كان يعبد الله علیہا، کہا کہ کان یعبد اللہ علیہا، اور وہ زمین کے ٹکڑے کے جن پر وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا وہ روتے ہیں، وابواب السماء التي كان يصعد منها اعماله، کہتے ہیں کہ اور اعمالہ کان یصعد اعما وابواب السماء التي کان یصعد منها اعمالہ، کہتے ہیں کہ اور وہ آسمان کے دروازے کہ جن سے اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ تک پہنچتے تھے وہ بھی روتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ تو ایک مومن کی شان ہے۔ وَسَالُمَ فِي الْإِسْلَامِ سُلْمَةٌ لَا يَسُدُّهَا شَيْءٌ، اور اسلام میں اس مومن حق کے مر جانے پر ایک ایسا شگاف پیدا ہوتا ہے جس کو کوئی شے پر نہیں کر سکتی۔ لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءَ، یہ کس مومن حق کی بات ہو رہی ہے؟ مولا فرماتے ہیں اس سے مراد ہے مومن فقیہ، عالم دین۔ لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءَ، اس لیے کہ
وہ فقہا جو مؤمنین ہیں حصون الاسلام، وہ اسلام کے قلعے ہیں، مذہب اہل بیت کے فقہا اسلام کے قلعے ہیں، کا حسن صور المدینۃ لہا، جس طرح کے شہر کی دیواریں جو شہر کو محصور کیے ہوئے ہوتی ہیں وہ شہر کے لیے قلعہ ہوتی ہیں، اسی طرح فقہائے اہل بیت اسلام کے قلعے ہیں۔ تو اسلام کے قلعوں کی حفاظت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ وعنہ علیہ السلام، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، قالا، مولا فرماتے ہیں، داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسجدہ، کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے، فَإِذَا جَمَاعَةٌ، فَإِذَن جماعتن، تو کیا دیکھا؟ ایک جماعت ہے، قد اطافوا برجل، اچانک آپ کی نظر پڑی کہ ایک جماعت ہے کہ جس نے ایک شخص کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، ایک شخص کو گھیرا ہوا ہے۔ فقال، تو امام علیہ الصلوۃ تو جناب رسول خدا نے فرمایا، ما ھذا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ فقیل علامۃ، کہا گیا یا رسول اللہ یہ علامہ ہے۔ فقالا، تو جناب رسول خدا نے فرمایا، وَمَلْ علامہ، بھائی علامہ سے مراد کیا ہے، کیا چیز ہوتی ہے علامہ؟ فقالوا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اعلم الناس بانصاب العرب ووقائعها، کہا کہ مولا اسے علامہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ شخص عرب لوگوں کے انصاب کا ماہر ہے، کہ اس شخص کا کس قبیلے کے ساتھ نسب ملتا ہے اور اس کا کس قبیلے کے ساتھ نسب ملتا ہے، اور عرب کے جو واقعات ہیں ان سے بھی بہت زیادہ جو ہے انصاب، یعنی یہ شخص جو ہے وہ عرب کے انصاب اور ان کے واقعات کا بہت بڑا عالم ہے۔ وَأَيَّامِ الجاہلیت والاشعار العربیہ، اور یہ شخص عالم ہے ایام الجاہلیہ میں کیا ہوتا رہا اور عربی اشعار کا، صحیح، تو اس لیے اس کو علامہ کہتے ہیں۔ کالا، تو جناب رسول خدا نے فرمایا، فقال النبی، پس جناب رسول خدا نے فرمایا، ذاک علم لا یضر من جہالت، کہا یہ ایسا علم ہے جو جہالت کو نقصان دینے والا نہیں ہے، ولا ینفع من علمہ، اور اس کے علم سے کسی کو کوئی